بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو فرینڈز، السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل آل ٹائپس فار یو۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پب جی دنیا کی مشہور ترین گیمز میں سے ایک ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے پب جی کے متعلق نہ سنا ہو۔ بچے ہوں یا بڑے، سب پب جی کھیلنے کے شوقین ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح پب جی نے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں برینڈن گرین کی۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا۔ ایک وقت تھا یہ آدمی بے روزگار تھا، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پب جی نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر کے رکھ دیا۔ برینڈن کی کہانی بہت ہی موٹیویشنل ہے۔ برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اپنے کیریئر کی شروعات میں یہ ایک فوٹوگرافر تھا اور ایک ڈی جے تھا۔ یہ ایک ویب ڈیزائنر پارٹ ٹائم بھی تھا، یعنی برینڈن اپنی زندگی میں شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے ویب سائٹ کو ڈیزائن کر کے گزارا کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی یہ ڈی جے بھی بن جایا کرتا تھا۔ برینڈن کی لائف میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بڑا ہی شوق تھا۔ اس لیے اس نے برازیل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کیا کرتا تھا، اور وہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلدی برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال تک ہی چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی۔ یہی وقت تھا جب برینڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھول رہی ہوتی ہیں۔ یہی کچھ برینڈن کے ساتھ ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور یہیں پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور یہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئرلینڈ چلا جائے۔ اس لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے خرچے کم کر دیے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ خرچ نہ ہوں۔ اور دوستوں، یہی وہ وقت تھا جب اس نے ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دیں تاکہ اس کا وقت کٹ سکے۔ یہیں سے برینڈن کو آن لائن ویڈیو گیمز کے بارے میں پتہ چلا۔ برینڈن کوئی گیمز ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خیر 2014 میں پیسے جمع کر کے اس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور یہ آئرلینڈ واپس چلا گیا۔ لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل ہی خالی تھا اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتی تھی، کیونکہ یہ بے روزگار تھا۔ برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی
اور یہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پیرنٹس برینڈن کے لیے سخت پریشان تھے۔ دوستوں، برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا اور اس نے فری گیمنگ موڈز بنانے شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپانیز فلم بیٹل رویال بہت پسند تھی۔ اس فلم میں بھی دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک خریدنے پر خود کو زومبی سے بچاتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ برینڈن کے ایک آن لائن گیمز آرما 2 میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کر ایک موڈ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گیمز کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرما 2 میں جو اس نے موڈ بنایا تھا وہ کافی مشکل تھا اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیمز کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی جس میں انہوں نے برینڈن کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی آفر کی۔ برینڈن بہت خوش تھا۔ یہ فوراً ویلفیئر آفس گیا اور اس نے ان سے کہا اسے اب ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی کے ساتھ برینڈن نے 2 سال تک H1Z1 مونٹیج نامی ایک گیم پر کام کیا۔ 2016 میں برینڈن سے ایک ساؤتھ کورین کمپنی بلو ہول نے رابطہ کیا اپنی ایک بیٹل رویال گیم بنانے کی پیشکش کی اور یوں برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا اور پب جی کا مطلب پلیئرز اننون بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے۔ پلیئرز اننون دراصل برینڈن کا ہی نام تھا جو یہ آن لائن گیم کھیلتے ہوئے یوز کیا کرتا تھا اور اس نے اسی نام پر پب جی کا نام رکھ لیا اور وہیں سے برینڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دسمبر 2017 میں پب جی کو مائیکروسافٹ ونڈوز کے لیے لانچ کیا گیا اور 2018 میں پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کھیلنے اور پب جی کی سیلز اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ برینڈن بھی حیران رہ گیا۔ صرف 1.5 سال میں اس گیمز کی 5 کروڑ کاپی بک چکی تھیں اور اب موبائل پر اس کو 200 ملین سے زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے۔ دوستو، برینڈن کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ آج برینڈن کتنا دولت مند ہے یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی ویلفیئر کے پیسوں پر انتہائی غربت میں جینے والے برینڈن کی آج نیٹ ورتھ $200 ملین ہے، یعنی $20 کروڑ، جو کہ 3200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آج برینڈن ایمسٹرڈیم میں رہتا ہے اور 43 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی ابھی بھی سمپل لائف گزارتا ہے۔ بزنس انسائیڈر کو ایک انٹرویو میں بنایا تھا اور اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو برینڈن کی زندگی سے ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ کی ایج سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور کڑی سخت محنت آپ کی زندگی کس وقت بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ برینڈن اسی کی ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آل ٹائپس فار یو کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ اس چینل میں جو بھی نئی ویڈیوز آئیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔